محترم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کا قصہ سنائیں گے جسے انسان کے گوشت کا کھانا بہت اچھا لگ رہا تھا اور وہ انسان کا گوشت کھانا چاہتا تھا۔ تو کیسے ایک عورت نے اسے انسان کا گوشت کھلایا، آئیے ہم دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ایک بہت ہی بڑی عمر کا ایک بوڑھا سا آدمی تھا، بزرگ تھا۔ اسے انسان کا گوشت کھانے کی بہت سی خواہش تھی۔ سو اس نے اپنے 2-4 ساتھی لیے اور ساتھ چل دیا۔ ساتھیوں کو کہا کہ میں انسان کا گوشت کھانا چاہتا ہوں، تو آپ لوگوں نے کبھی انسان کا گوشت کھایا ہے؟ ساتھیوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہم نے کبھی بھی انسان کا گوشت نہیں کھایا، لیکن کیوں؟ ایسی کون سی مجبوری پڑ گئی ہے جو ہم انسان کا گوشت کھائیں؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ اگر آپ کھانا چاہتے ہیں تو میرے پیچھے پیچھے آئیں، اگر آپ کھانا نہیں چاہتے تو آپ چلے جائیں۔ ان دونوں ساتھیوں نے، جو بھی ساتھی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے کھانے کھائے ہیں لیکن انسان کا گوشت نہیں کھایا۔ چلیں اس بہانے ہم دیکھ لیں گے، اگر یہ بوڑھا کھائے گا تو پھر ہم بھی کھا لیں گے، اگر یہ نہیں کھائے گا تو ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ چلو ہم بھی ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ سو اس شخص کو کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ چلتے چلتے راہ میں ایک گاؤں میں آئے، وہاں پر بڑے آواز میں آواز لگائی کہ ہے کوئی شخص جو مجھے انسان کا گوشت کھلائے۔ سو لوگ سن کر توبہ توبہ کرنے لگے، استغفار کرنے لگے کہ انسان کا گوشت تو حرام ہے، یہ کیوں آدمی ایسا کہہ رہا ہے؟ وہ اس کی بات نہیں سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں آپ کا یہ رویہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، ہم آپ کا ایسا کوئی بھی کام نہیں کریں گے، ہم آپ کو ایسا کوئی انسان کا گوشت نہیں کھلائیں گے، آپ جا کر کسی اور گاؤں میں اپنی تشریف لائیں۔ وہ بزرگ شخص اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے چل دیا اور کہنے لگا کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ یہاں پر تو انکار ہی انکار مل رہا ہے کہ ہم دوسرے گاؤں میں چلتے ہیں۔ وہ بزرگ شخص اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوسرے گاؤں میں چلا آیا اور وہاں دیکھا تو بہت عجیب منظر کشی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا چاہیے آپ کو کہ ہم اس جگہ پر رات رہیں گے، ہم اس جگہ پر ہم اپنی آستانہ لگائیں گے جہاں ہمیں انسان کا گوشت ملے گا۔ تو بزرگ شخص کو وہ کہنے لگے کہ کیا مجبوری ہے کہ آپ انسان کا گوشت کھانا چاہتے ہیں؟ کہ وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے مجھے وہ شخص چاہیے جو ہمیں انسان کا گوشت کھلائے۔ تو ان لوگوں کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بہت سے دور دراز گاؤں میں ایک بہت ہی نہایت ایک عورت رہتی تھی جو بہت ہی سلطنی تھی۔ اسے ان باتوں کا بہت پتہ چلتا تھا اور جو بھی مہمان مسافر آتا تھا وہ اس کی خدمت کرتی تھی۔ سو ان لوگوں نے کہا کہ آپ فلاں گاؤں میں چلے جائیں، وہاں ایک عورت رہتی ہے، وہ آپ کو جو چاہیں آپ وہاں پہ کھا سکتے ہیں۔ وہ عورت اتنی ذہین تھی کہ جو شخص اسے بلانا چاہتا وہ کبھی بھی اسے کامیاب نہیں کرتی تھی۔ جو شخص بھی اسے کسی بھی چیز کے لیے کہتا تو وہ اسے حاضر کر کے دیتی تھی۔ بہت ہی اچھے طریقے سے، بہت ہی اچھے انداز میں اسے لوگوں کو سمجھانا آتا تھا۔ تو ان لوگوں نے اس عورت کے پاس انہیں جانے کو کہا۔ وہ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ اس گاؤں میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سو وہ شخص ایک دن گزر چکا تھا، رات ہو چکی تھی، ان لوگوں کو بہت بھوک لگی تھی۔ سو وہ جو ساتھی ساتھ میں تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہمیں تو بہت بھوک لگی ہے، تو آپ کب انسان کا گوشت کھائیں گے؟ تو اس بزرگ شخص نے کہا کہ آپ اگر میرے ساتھ چلیں گے تو آپ ضرور کھائیں گے، اگر آپ کو کچھ اور کھانا ہے تو بھی آپ کھا سکتے ہیں، لیکن میں جب تک انسان کا مجھے گوشت نہیں ملتا میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جب تک یہ بزرگ نہیں کھائے گا تو ہم بھی نہیں کھائیں گے۔
وہ خدا سے دعا کر رہے تھے کہ کاش کوئی ایسا بندہ آ جائے کہ جو اسے سمجھائے کہ انسان کا گوشت کھانا مناسب نہیں ہے اور یہ ہمیں کہیں پہ کھانا کھلا دے۔ وہ ایسی باتیں کرتے رات کا وقت طے کر رہے تھے اور صبح اٹھتے ہی ان کا سورج جو ڈھل گیا وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ایک عورت وہاں پر ہے جس سے ہم مہمانی نواز کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہاں پر ایک عورت ہے جو مہمانوں کو کھانا بھی کھلاتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا گھر کون سا ہے؟ وہ وہاں پر گئے، وہاں پر ٹھہرے اور دروازے پر دستک لگائی۔ عورت نکل کے آئی، انہوں نے کہا حکم کریں جناب۔ تو انہوں نے کہا السلام علیکم۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام، کہ ہم یہاں پر کسی کام کے لیے آئے ہیں، کیا ہمارا وہ کام پورا ہوگا؟ تو اس عورت نے کہا انشاءاللہ ہو جائے گا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم انسان کا گوشت کھانا چاہتے ہیں۔ بزرگ شخص نے کہا ہمیں انسان کا گوشت کھانا ہے، کیا آپ ہمیں انسان کا گوشت کھلا سکتی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا بالکل، میں انسان کا گوشت آپ کو کھلا سکتی ہوں۔ تو ان سارے لوگوں نے بہت سے عجب طریقے سے دیکھا جو ان کے ساتھ تھے کہ یہ انسان کا گوشت کہاں سے لائے گی اور ہمیں کدھر سے کھلائے گی۔ تو اس بزرگ شخص کو بہت خوشی ہوئی کہ میں بہت دور سے آیا ہوں اور میں جس شخص کو بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے انسان کا گوشت کھانا ہے وہ شخص راضی نہیں ہو رہا تھا، اور آج آپ نے ہمیں یہاں پر جو ویلکم کیا ہے، جو آپ نے ہمیں یہاں پہ عزت دی ہے اور آپ نے ہمیں کہا ہے کہ آپ ہمیں انسان کا گوشت کھلائیں گے، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے۔ وہ عورت ان لوگوں کو بیٹھنے کا کہا اور وہ بیٹھ گئے، ان کے لیے ایک دسترخوان لگایا، ان کے لیے جو بھی اس کے گھر میں تھا وہ اس نے انتظام کیا اور کہا کہ آج رات آپ یہیں پہ رہیں گے، کہ بالکل آج رات ہم یہیں پہ رہیں گے کہ ہمیں انسان کا گوشت کھانا ہے۔ تو بزرگ شخص کو پتا چل گیا تھا کہ یہ ہمیں انسان کا گوشت کھلا سکتی ہے، اور وہ جو ان کے ساتھ بندے تھے، جو ان کے ساتھی تھے، ان لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ انسان کا گوشت کیا ہوتا ہے۔ پھر وہ وہاں پر رہنے لگے اور وہ عورت ان کی خدمت میں ایسے مشغول ہو گئی جیسے وہ بزرگ ان کے باپ تھے اور جیسے وہ ساتھی ان کے بھائی تھے۔ اور وہ عورت قسمیں قسمیں کی کھانے اس نے تیار کیے، قسمیں قسمیں کی ان کے امرود تیار کیے، قسمیں قسمیں کی اس نے سبزیاں تیار کی، جو بھی اس کے گھر میں تھا اس نے وہ بھی تیار کیا، اور بھی پڑوس میں گئی، وہاں سے بھی بہت سارے کھانے لا کر پکا کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ تو وہ جو سارے بندے تھے وہ حیران رہ گئے کہ واہ، یہ تو سب چیزیں یہاں پر حاضر ہیں، لیکن ان لوگوں کو اب تک سمجھ بات میں یہ نہیں آ رہی تھی کہ انسان کا گوشت نہیں آیا۔ سو گوشت بھی تھا لیکن اس میں وہ لگ رہا تھا کہ یہ کون سا گوشت ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کس چیز کا گوشت ہے؟ اس نے کہا یہ بکرے کا گوشت ہے اور یہ کٹے کا گوشت ہے۔ تو اس نے کہا کہ انسان کا گوشت بھی اس میں ساتھ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کس میں ساتھ ہے؟ کہ انہوں نے کہا کہ اس میں ہی ساتھ ہے۔ بزرگ شخص کو سمجھ آ گئی تھی، اس نے کوئی سوال نہیں کیا اور وہ کھانا کھانے شروع ہو گیا، جبکہ وہ جو ساتھی ساتھ تھے وہ بھی کھانا کھانے شروع ہو گئے، لیکن ان کو بھی یہ پتا نہیں تھا کہ انسان کا گوشت کیا ہوتا ہے اور انسان کا گوشت کیسے کھایا جاتا ہے۔ وہ جب کھانا کھا کر اٹھے اور انہوں نے رات بتائی اور ان کا شکریہ ادا کیا، جب وہ جا رہے تھے تو اس عورت نے کہا کہ آپ کو یہاں پر آئے، یہاں پر رات بتائے، جو آپ نے ہمارے ساتھ بھی وقت بتایا، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہمیں معاف کر دیجیے گا، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو انسان کا گوشت پسند آیا ہوگا۔ تو اس بزرگ شخص نے کہا کہ بالکل، ہم نے کھایا، انسان کا گوشت بہت ہی بڑا ذائقے دار تھا۔ تو اس نے کہا، جو اس کے ساتھ ساتھی تھے، اس نے کہا کہ جناب ہم نے تو انسان کا گوشت کھایا ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے؟ کہ ہاں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ انسان کا گوشت کون سا تھا۔ تو اس بزرگ شخص نے کہا کہ انسان کا گوشت نہیں ہوتا، انسان کی عزت ہوتی ہے، انسان کا قرب ہوتا ہے، اس انسان کی جو ہے نا خدمت ہوتی ہے۔
اس عورت نے رات سے لے کر اب تک ہم سے بہت ساری باتیں کی ہیں، بہت ساری ہمیں عزت دی ہیں، بہت سارے ہم پر مہربانی کی ہیں، اور سارے کھانے اس نے حاضر کیے ہیں، اور اس عورت نے وہ سب کچھ کیا ہے جو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو پتہ ہے انسان کا گوشت کون سا ہے؟ یہی انسان کا گوشت ہے جو اپنے گوشت کو تکلیف دے کر، اپنے جسم کو تکلیف دے کر ہمیں وہ سکون بخش رہے ہیں، ہمیں اپنی آرائش کی چیزیں جو دے رہی ہیں، وہی انسان کا گوشت ہوتا ہے۔ تو وہ پھر سمجھ گئے سارے بندے کہ انسان کا گوشت تو انسان کا اخلاق ہوتا ہے، انسان کی قربت ہوتی ہے، انسان کا ایک رویہ ہوتا ہے، انسان کا ایک خلوص ہوتا ہے۔ پھر اس سب لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ انسان کا گوشت کیا ہوتا ہے۔ سو دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی اور آج کا یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ اسے لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اور ہم کسی اور ویڈیو میں ملیں گے۔ تب تک اپنا رکھیں خیال اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں رکھیں یاد۔ خدا حافظ۔